نظر آتے ہیں. بریگیڈیئر امجد صاحب، ایک جانب مذاکرات کی جانب کہا جا رہا ہے کہ پریزیڈنٹ نے آپ دیکھیں نا 3 ہفتے کے لیے مزید سیز فائر بڑھا دیا ڈیٹ، اور مذاکرات کا بھی عندیہ دیا جا رہا ہے. دوسری جانب آپ نے ہرمز وہاں پہ ارد گرد 3 جانب اس میں آپ دیکھیں کہ بحیرہ عرب، خلیج عمان اور بحیرہ احمر، وہاں پہ طیارہ بردار بحری جہاز انہوں نے اپنے تعینات کر رکھے ہیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایک نیوکلیئر سب میرین بھی ان پانیوں کے اندر موجود ہے. اچھا، اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ سارا جو تام جھام کر رہے ہیں، یہ ارینجمنٹ کر رہے ہیں، اگر جنگ روکنا مقصود ہو تو اتنے لمبے چوڑے اس کے اوپر کیا ضرورت تھی کہ اتنے جہاز، اتنے سب میرین اور اتنا وہاں پہ لوگوں کو وہاں پہ تعینات کیا جائے؟ اور اگر مذاکرات نہیں کرنے تو پھر کیا یہ جنگ کا پلان کر رہے ہیں، آگے کوئی بڑی جنگ کرنے جا رہے ہیں؟ بریڈ صاحب، آپ کا نا مائک میوٹ ہے، اس کو ان میوٹ کریں ذرا. شکریہ چوئی صاحب. جی جی اب آج ہم تمام پینلسٹ، چونکہ ہمارا اپنا ایک چھوٹا سا تھنک ٹینک ہے، ہم ایک ہی اس سے تعلق رکھتے ہیں، تو میں ایک تھوڑا لائٹر بات کر کے پھر ایکچوئل مدعے کی طرف آتا ہوں. جی جی بھٹی صاحب کا پہلی دفعہ تجزیہ ایسا ہے جس سے پتہ چل رہا ہے کہ بھٹی صاحب واقعی امریکہ میں کھڑے ہو کے تجزیہ دے رہے ہیں. اس سے ذرا ہٹ کے دکھائیں گے نا تو ادھر کی ڈیموکریسی نے سمجھ آ جائے گی کیسی ہے. یہ ان کا خیال ہے کہ بہت بڑی ڈیموکریسی ہے. اینی میں ان باتیں ان کی درست ہے، لیکن میں اس میں 2-3 چیزیں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. یہ جو ٹرمپ صاحب کی گفتگو کے بارے میں کہا نا، اس کو ویسے میرے خیال میں میڈیکل زبان میں کہتے ہیں بائی پولر ڈس آرڈر. کہ تھوڑی دیر پہلے کہا میں چھٹاں گا نہیں، کہ تھوڑی دیر بعد کہنا کہ تسی تو بچے ہو اپنے تو کی کہنا، تو اس کو ذرا کہتے ہوتے ہیں بائی پولر ڈس آرڈر. دوسری بات یہ دیکھیے، اگر کوئی ہیڈ آف دی اسٹیٹ ایک عجیب و غریب انداز میں اگر وہ بہیو کر رہا ہے، اسٹیٹمنٹس کے حساب سے، ایکشنز کے حساب سے، پبلک اپیرنسز کے حساب سے، پریس کانفرنسز میں، میڈیا کے سامنے، تو اس کی 2 ہی وجہ ہو سکتی ہے. یا وہ جیت چکا ہے یا وہ ہار چکا ہے، اور اس نے کہا ڈوبتے ہوئے لوڈیا تو ڈالنی چاہیے کیونکہ ڈوب تو چکے ہیں. حقیقت یہ ہے یہ جنگ کل ختم ہو جائے یا یہ جنگ 7 سال مزید جاری رہے، ایران جیت چکا ہے. ایران کی جیت جو اسے کہتے ہیں نا سائیکولوجیکل ڈومین میں یہ ہے کہ ایران نے وہ جو ہدف مقرر کیے تھے امریکہ نے انہیں حاصل نہیں کرنے دیا. ایران نے ابھی تک ہتھیار نہیں ڈالے. یہ جنگ ایک ہی صورت میں ختم ہو سکتی ہے، یا امریکہ مان جائے کہ وہ دنیا کی سپر پاور نہیں رہا، یا ایران صفحہ ہستی سے مٹ جائے اور ایران سرنڈر کر دے. دونوں صورتیں امپاسبل ہیں. میں یہ نہیں کہوں گا مشکل ہے، امپاسبل ہے. وہ محاصرہ کرتا ہے، نیول بلاکٹ کرتا ہے، نیوکلیر سب میرین کھڑی کرتا ہے، جو مرضی کرے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا. پاکستان نیتاً درست تھا. پاکستان نے اپنی اسٹیٹسمینشپ ایٹ اسٹانشنگلی ایٹ ملٹری لیڈرشپ لیول پہ جب ڈسپلے کی تو اس میں نیوکلیر برنکمینشپ بھی آئی، اور اس میں یہ بھی چیز آئی کہ ہمارے پاس اگر آپ سے ایگزٹ اسٹریٹجی نہیں بنی تو ہمارے پاس موجود ہے. اور اس ایگزٹ اسٹریٹجی کے اندر ہم نے آفر کیا اور انہوں نے ہماری طرف دیکھا. ہم جب میں کہہ رہا ہوں تو اس کا مطلب ایز اے پاکستانی، ویسے میں ملٹری لیڈرشپ کی بات کر رہا ہوں کہ آپ جس جنگ سے نہیں نکل پا رہے اس جنگ سے آپ کو نکالنے کا آپشن ہمارے پاس ورکڈ آؤٹ ہے، تو لیٹس سٹ آن دی ٹیبل اینڈ ڈسکس. لیکن ڈسکشن نیگوسیشن جو سب اسی وقت ہو سکتی ہے 2 پاورز کے درمیان جو کہ جنگ لڑ رہی، چاہے وہ اسیمیٹرک ہو چاہے نان اسیمیٹرک ہو، جب تک دونوں کی نیت نیگوسیشن کرنے کی ہے. جب ان میں سے ایک نیتاً نیگوسیشن ہی نہیں کرنا چاہتا اور دوسرا بھٹی صاحب کے نقطۂ نظر سے شاید وہ بھی کچھ بک مار جاتے ہیں جس طرح گھوڑا بک مارتا ہے، تو پھر اس صورت میں نیگوسیشن کہاں کامیاب ہوگی. ہاں یہ ضرور ہے کہ امریکہ کا ایک سٹائل رہا ہے، وہ نیگوسیشن ہمیشہ گن بورڈ ڈپلومیسی کو بروکار لاتے ہوئے کرتا ہے. ایک طرف سے تھپڑ بھی دکھا رہا ہوتا ہے، دھمکی بھی دے رہا ہوتا ہے، اور دوسری طرف سے اس کا یہ بھی ویو پوائنٹ ہوتا ہے کہ چلے بات چیت کرتے ہیں. آواز آپ کی نہ میں اس ویو ہاں جی کریں بات، آپ کی آواز جنگ ختم ہوگی. جی یہ نیگوسیشن 2 سال چل سکتی ہے، 6 سال 4 سال چل سکتی ہے. لیکن اس میں اپنا ایک ریڈیکل آخری آپ کے ایک ریڈیکل ویو پوائنٹ ضرور دوں گا. ہو سکتا ہے ٹرمپ یہ جنگ ختم کرنا ہی نہ چاہتا ہو. اچھا
ब्रिगेडियर साहब, आपकी जानब से ऑडियो में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, मेरा ख्याल है कोई इंटरनेट का इशू है या कोई ऑडियो का इशू आ रहा है। अच्छा जी, हमारे साथ क्योंकि डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब भी हैं। डॉक्टर साहब, एक ख़बर आती है सामने कि ईरान के अंदर जो ईरानी क़यादत है और IRGC जिसको इंतहा पसंद समझा जाता है, उनके दरमियान भी एक इख्तलाफ राय पाया जाता है इन मुज़ाकरात के हवाले से। अभी भट्टी साहब ने भी एक इशारा दिया कि ईरान ने उस वक़्त मुज़ाकरात से बैकआउट किया। आप क्या समझते हैं, क्या ईरान की जितनी उन्होंने लड़ाई लड़ी है, जिस हद तक उन्होंने लड़ाई लड़ी है, क्या वहाँ की क़यादत या IRGC के अंदर कोई